واقعہ کربلا میں کتنی حقیقت ہے وہ پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس مختصر مسائل کے ٹرانسمیشن میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات ذکر کی جائیں، لیکن اس کا خلاصۃ الخلاصہ اگر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید جب خلیفہ بنے ان کے بیٹے، تو چونکہ وہ خلافت کے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے، باقی ان کے بارے میں من گھڑت روایات بھی بہت کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے وہ ہیں، لیکن یہ متعین ہے کہ وہ خلافت کے اہل نہیں تھے۔ اس بنا پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت کرنے سے شروع میں انکار کر دیا تھا۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے بھی بیعت کر لی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت کر لی تھی کہ فتنہ نہ ہو۔ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے واقعے کی تفصیلات الگ ہیں، وہ مکہ چلے گئے، مکہ اور گرد و نواح میں انہوں نے باقاعدہ ایک حکومت قائم کر لی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ کے گورنر تھے، تو یزید کے حکم پر انہوں نے مطالبہ کیا بیعت کرنے کا، بلایا اپنے پاس، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی اور اس طرح خفیہ بیعت کرے گا، لے لینا مجمع عام میں۔ تو یہ کہہ کر جان چھوڑائی وہاں سے اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ میں پھر بعض روایات میں آتا ہے، اور تہذیب و تہذیب میں، ویسے تو اس میں من گھڑت بہت چیزیں ہیں، لیکن تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت ابو جعفر باقر رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہے، جو بیٹے ہیں علی ابن حسین زین العابدین کے، اور یہ واحد بچے تھے زین العابدین جو اس جنگ میں شریک تھے اور بچ گئے تھے، اور انہوں نے ساری چیزوں کو شروع سے آخر تک دیکھا تھا، سنا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہے تھے۔ تو یقیناً ان کے بیٹے جن کو امام باقر کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اور شیعہ کے وہ 12ویں امام یا 12ویں نہیں، پتہ نہیں کون سے امام ہیں، کوئی نمبر ہے ان کا، تو شروع کے ائمہ میں سے ہیں نا، تو 12ویں نہیں ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اپنی ایک ترتیب ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ اپنے ابا سے سن کر یہ روایت بیان کی۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بارے میں بہت روایات ہیں رتب و یابس، لیکن یہ جو واقعہ میں نے نقل کیا ہے یہ کافی ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے، پھر وہاں سے ان کو کوفہ سے بہت زیادہ پیشکش ہوئی، خطوط آنے شروع ہوئے کہ ہم نے جو ہے نا وہ یزید کی بیعت نہیں کی ہے یا توڑ دی ہے، اور ان کی طرف سے جو گورنر ہیں نعمان بن بشیر، ان کی اطاعت سے بھی ہم باز آ گئے ہیں، آپ نواسۂ رسول ہیں اور آپ خلافت کے اہل ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں خطوط، بعض حضرات نے 900 تک تعداد لکھی ہے کہ 900 خطوط آئے۔ تو آپ نے حالات کی تحقیق کے لیے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، وہ گئے اور انہوں نے جا کر حالات کا جائزہ لیا، اور لوگوں کو جب اطلاع ہوئی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہیں، تو وہ جوک در جوک ان کے پاس آئے، اور سجا نامی ایک شخص کے گھر میں آپ کا قیام تھا، اور 12,000 نے، بعض روایات کے مطابق 18,000 نے بیعت کی، لیکن حافظ ابن حجر کی روایت کے مطابق 12,000 نے بیعت کی۔ تو 12,000 لوگوں نے بیعت کی، تو انہوں نے خط لکھ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں لوگ اتنی تعداد میں بیعت ہو گئے ہیں، اور یہ آپ کے ہاتھ پر میرے ذریعے سے بیعت ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیں، حالات آپ کے لیے سازگار ہیں۔ اسی دورانیے میں پھر جب یزید کو اطلاع پہنچی، یہ تفصیل ہے بہت ساری بیچ میں، لیکن اس کو چھوڑ کر یزید کو جب اطلاع پہنچی تو اس نے اپنے ایک غلام سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم کوفہ کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجو، نعمان ابن بشیر کے بس میں نہیں ہے کہ وہاں کے حالات درست کر سکیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد آئے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے دربار میں بلایا، وہ گئے
اور انہوں نے بیعت کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا تو انہوں نے کوئی کسی طریقے سے بلکہ اس سے پہلے یہ اوسجا کے گھر سے منتقل ہوئے اور ہانی بن عروہ ایک شخص تھے، ان کے گھر میں انہوں نے قیام کیا۔ وہاں پھر عبید اللہ بن زیاد نے بہرحال تفتیش کر کے ان کو پتہ لگا لیا، پھر ان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، ان کو گرفتار کیا گیا اور قصر عمارت کے چھت پر ان کو پھر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات کی اطلاع بعد میں پہنچی۔ آپ نے مکہ مکرمہ سے سفر شروع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے کئی حضرات نے منع کیا کہ وہ آپ نہ جائیں، کوفیوں پر اعتبار نہیں ہے، لیکن آپ نے چونکہ ان حالات ان خطوط کے ذریعے سے اور مسلم بن عقیل کے خط سے آپ کو اعتماد ہو گیا کہ وہ وہاں حالات سازگار ہیں، اور چونکہ یہ ایک خلافت کا اہل جو شخص نہیں ہے وہ مسلط ہو رہا ہے، اور میرے اندر اتنی طاقت ہے، قوت ہے، اتنا مجمع میرے ساتھ ہے، اور باقی بھی بہت سارے علاقوں میں ایک افراتفری ہے، لوگ پریشان ہیں، تو جو عالم اسلام ہے پورا اس وقت میں، اس میں ایک انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، خانہ جنگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ مجھے اللہ نے وہ مقام دیا ہے اور وہ طاقت اور شان و شوکت دی ہے، اور اتنے لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے کہ میں خلافت حاصل کر سکتا ہوں۔ مقصد ان کا کوئی دنیا کا اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ خلافت اسلامیہ قائم کرنا اور مسلمانوں کو متحد کرنا اور ان کو اکٹھا کرنا، ان کو خلفشار سے بچانا تھا۔ لیکن پھر آگے جو کچھ ہوا وہ یہ کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ جب آپ قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے تک پہنچے تو آپ کو یہ حالات پتہ چلے، تو آپ نے وہاں پر پھر عبید اللہ بن زیاد کا جو قاصد تھا، عمر بن سعد کمانڈر تھا اس کی طرف سے، تو اس نے آ کر بات چیت کی کہ آپ بیعت ہو جائیں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر، حضرت کس کے لیے؟ یزید کے لیے۔ تو انہوں نے انکار فرمایا اور یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرنے دی جائے، یا تو مجھے واپس جہاں سے میں آیا ہوں وہاں جانے دیا جائے، مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ، اور یا پھر یہ کہ مجھے سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف چھوڑ دیا جائے، یا بعض روایات کے مطابق زمین وسیع ہے مجھے جانے دیا جائے جب تک کہ حالات درست نہیں ہوتے، میں دیکھوں کہ حالات کس طرف پلٹا کھاتے ہیں، ان کو دیکھ کر میں فیصلہ کروں، اور یا پھر یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ تو یہ پیشکشیں ان کی قبول نہیں ہوئیں، اور ان کو کہا گیا کہ بس ایک ہی صورت ہے کہ یا تو آپ بیعت ہوں گے یا پھر آپ کو قتل کیا جائے گا۔ تو چنانچہ اس کے نتیجے میں پھر لڑائی ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ 45 سوار اور کوئی 100 کے لگ بھگ پیدل لوگ تھے، تو یہ سارا خاندان، آپ کے خاندان کے نوجوان اور سارے شہید ہوئے، خواتین اور ایک بچے کے سوا کوئی باقی نہیں بچا۔ تو یہ ایک المناک داستان ہے اور ایک بہت ہی دکھ دہ واقعہ پیش آیا تاریخ اسلام میں، اور یہ اتنی بات یعنی ثابت ہے۔ اس کا پھر تتمہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ باقی بہت ساری جو ہے نا داستانیں اس میں گھڑی گئی ہیں اور ان کو شامل کیا گیا ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تاریخی روایات ہیں جن پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو چیزیں مستند مورخین یا رجال پر لکھنے والوں حضرات جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسی قداور شخصیت ہے، انہوں نے لکھا ہے، ان تفصیلات کی حد تک ہی محدود رہنا چاہیے اور من گھڑت چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔